کہ کشمیر میں ایک بزرگ جن ہے جو صحابی ہے، تب تک یہ بہت نعیف و نزار ہو چکے تھے، اسٹریچر پر کرسی پر خادم ادھر ادھر لے جاتے، بہت کمزور، بہت زیادہ بوڑھے۔ تو مجھے مل کر یہ خواہش ہوئی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دارالعرفان تشریف لائیں۔ تو انہوں نے میری یہ درخواست قبول فرما لی کہ میرے لیے آنا بہت مشکل ہے لیکن میں آؤں گا۔ یہ جو ذکر کے انوارات سے زمین منور ہوتی ہے، درخت منور ہوتے ہیں، فضا منور ہوتی ہے، انسانوں کو نظر آئے نہ آئے، جنوں کا جسم لطیف ہوتا ہے انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں ان کے لیے کشف کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود جسم لطیف ہیں، تو یہ چیزیں انہیں ظاہر باہر نظر آتی ہیں۔ تو شاید وہ بھی ان کی نگاہ میں تھا، تو تشریف لائے۔ تھوڑی سی 2-3 گھونٹ چائے کے لیے، اور پھر شام کے بعد تھوڑا سا ونڈوں کا حلوہ۔ ویسے تو ان کی غذا مادی نہیں، انرجی ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا ہے، انہوں نے کچھ اس میں سے لے لیا۔ اب اس کا انہوں نے کیا کیا وہ تو ان کے وہ جانے، اور یہ سعادت الحمدللہ نصیب ہوئی۔ اب اس میں تابعی کہلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ واردات قلبی نصیب ہوں نہ ہوں، وہ کیفیات جو جنات حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور نصیب ہوتی ہیں، یعنی ظاہری برکات، ثواب، عند اللہ قرب کا ایک مقام، یہ ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اللہ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ جب تک مجھ سے ملے گا اس کو بھی وہ برکات پہنچیں گے، وہ سلسلے کا ہے یا نہیں ہے۔ سلسلے کے لوگ تو ایک وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، اگر کوئی سلسلہ عالی کا نہیں بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، مسلمان سے میری اس کا عقیدہ درست ہو۔ آج عقیدے کے فساد کا زمانہ ہے، اور میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو بندہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائے وہ ولی اللہ ہے، کیونکہ عقیدے کی صحت بہت مشکوک ہو گئی، عقائد میں لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ کہ جو برکات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، کوئی صحیح العقیدہ مومن جو مجھے دیکھ لے گا، مجھ سے ملے نہ ملے، دیکھنے سے وہ چیزیں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں، منتقل ہو جاتی ہیں، وہ سعادت اسے بھی نصیب ہوگی۔ اب میری اتنی تو جرت نہیں ہے کہ شاہ جی کی طرح میں اعلان کر دوں، وہ ایک اپنی ان کی حیثیت تھی، انہوں نے کر دیا، ان کی مرضی۔ لیکن اصل جو حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور یہ اللہ کریم کی اپنی عطا ہے، اس میں کسی کا کوئی نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کسی اور کا۔ اب ان کا بھی وصال ہو چکا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ شاید کہیں کوئی اور بھی ہستی ہو، لیکن کم از کم
میرے علم میں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے دنیا بڑی وسیع ہے، کسی گوشے میں کوئی شاید ہو، لیکن میرے علم کے مطابق یہ آخری ہستی تھی جس نے حضور کی صحبت پائی۔ جہاں تک اب تک جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا، کل کا پتہ نہیں شاید کوئی ہو، لیکن میں نے بہت کوشش کی، مجھے کہیں روئے زمین پر کوئی ایسا جن نظر نہیں آیا جس نے حضور کی صحبت پائی۔ تو اب تو خیر انسانوں کا یہ عالم ہے، تو جنوں میں تو بہت فساد پیدا ہو چکا ہے۔ صاحب حیات الحیوان نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس نے حروف ابجد کی ترتیب پر الف سے لے کر یہ تک جتنے جانوروں کے نام آتے ہیں، جتنے انہیں مل سکے، ان کی خصوصیات، ان کے قد کاٹ حلیے، ان کا نفع نقصان، ان کی طبی خصوصیات، وہ اس میں ساری بیان کی گئی ہیں۔ لیکن انہوں نے جگہ جگہ دینی مسائل پہ بھی بحث کی ہے، احادیث مبارکہ بھی نقل فرمائی ہیں، ضمناً ساتھ موضوع چلتا رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی، کہ آپ نے فرمایا روئے زمین پر جتنی تعداد انسانوں کی ہے اس سے 9 گنا تعداد جنات کی ہے، اور انسانوں اور جنوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ شیطان کی اولاد سے 1/10 ہے، یعنی 9 گنا شیاطین زیادہ ہیں جنوں اور انسانوں کی مجموعی تعداد سے، وہ نسل جو ابلیس کی نسل سے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 6 ارب انسان ہیں، 6 ارب انسان ہیں، تو 54 ارب جنات کی تعداد اس زمانے کے حساب سے تھی، اب شاید اس سے زیادہ ہو گئی ہو۔ پھر 54 کو 9 سے ضرب دو تو شیاطین کی تعداد بنتی ہے۔ تو یہ اتنی مخلوق ہے، اتنے شیاطین ہیں، اتنے جنات ہیں کہ فضا اور زمین بھری ہوئی ہے ان سے۔ تو آج کل ان کے حالات میں برائی، بے حیائی انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہ کہ ہیں، نیک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن بہت کم ہیں۔ جس طرح انسانوں کا حال ہے اس سے ان کا حال بہت پتلا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم رحم فرمائیں، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ کہیں فتوے لگا کر چھوڑیں گے، لوگ ناراض ہوں گے اور کہیں گے یہ دعوے کرتے ہیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں نے ایک حقیقت بتائی ہے۔